مسیح کے پرفضل جلالی قدوس نام میں میری طرف سے آپ سب کو اسلام۔ میں آپ کا ہوسٹ الیگزینڈر جان اسپرچول گروتھ چینل کی طرف سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے عظیم نام کے لیے، جس نے آج شام ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم ایک نئی گواہی جو ہے اس کو سن سکیں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کر سکیں۔ تو آج خدا کے جو خادم ہمارے درمیان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو وہ ہر جگہ پر کھڑے نظر آتے ہیں، ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کے خادم پاسٹر عادل گل صاحب کے لیے جو کہ چیئرمین اینڈ فاؤنڈر ہیں سیڈل اور گریس آف گاڈ چرچ منسٹری کے، ہم ان کو سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسپرچول گروتھ چینل پر۔ تھینک یو ویری مچ سر، شکر گزار ہیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے جو آپ نے اسپرچول گروتھ چینل کو دیا، ہم اس کے لیے نہایت شکر گزاری کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، جیسا دیکھتے ہیں ہم کہ خدمت کے اندر آنا اور خدمت کو کرنا یہ مشکل کام ہے۔ ایک شخص جب تعلیم حاصل کرتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے، تو وہ توقع کرتا ہے میں اچھی آمدنی جو ہے وہ اس کو ریسیو کرنا چاہتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خدمت میں کیسے آئے اور پاسٹر بننے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام کے لیے جس میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور اس سارے آپ کے آنر کے لیے، اور میں آپ کی اس محبت کے لیے آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ میں خدمت میں کیسے آیا ہوں، جی تو سوال کافی مشکل ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ تو ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی شخص خدمت میں خود نہیں آ سکتا جی جب تک کہ خدا اس کو نہ بلائے۔ تو آپ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں، آپ کے پاس جتنی بھی تعلیم ہو، جتنی بھی ڈگریز ہوں، لیکن جب تک خدا آپ کو نہ بلائے آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیسکلی یہ جو بلاہٹ ہے، اس کا منبع جو ہے، سورس جو ہے، وہ آپ کا خدا ہے۔ پریز گاڈ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں۔ اور سر ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بلاہٹ جو ہے وہ ضروری ہے، تو پاسٹر بننے سے پہلے آپ کون سی خدمت کو سر انجام دے رہے تھے؟ میں سر پاسٹر بننے سے پہلے جو ہے کون سی خدمت سر انجام دے رہا تھا؟ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جس میں میرے والد صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں وہ میوزک سے بڑا ریلیٹڈ تھے، اور میرے والدین جو ہیں وہ نارووال میں رہنے والے تھے، اور وہاں سے جب وہ راولپنڈی میں آئے تو چونکہ وہ میوزک سے بڑے ریلیٹڈ تھے تو یہاں آ کر انہوں نے بہت ساری جگہوں پر جو ہیں وہ قوالیاں گانا شروع کی، مختلف ایسی جگہوں پر جہاں لوگ قوالیوں کو پسند کرتے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں چونکہ موسیقی سے کافی زیادہ پیار کیا جاتا ہے، تو بس میرے ماں باپ نے بھی مجھے جو ہے میوزک میں جانے کے لیے کافی انکریج کیا، تو میں بھی ان کے ساتھ اس فیلڈ میں جاتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے گھر میں والد صاحب نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور نانوں نے قبول کیا، میرے ماموں ہیں انہوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد پھر جو میرے والد ہیں انہوں نے یہ سارا جو قوالیاں وغیرہ گانا تھی یہ بند کر دی، اور پھر وہ صرف یسوع مسیح کی پرستش کرتے، اور اسی کو پھر ہم نے سنا اور بس یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑے۔ سر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ خاندان کے اندر پاسٹر ہوتا ہے پہلے سے، یا کوئی خاندان کے اندر خدمت میں ہوتا ہے، ایلڈر ہوتا ہے، مبشر ہوتا ہے، ڈیکن، آپ کے بھی تھا کوئی؟ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو اس کے بعد وہ خداوند کے ساتھ چلتے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مختلف خادموں سے جو ہے وہ خدا کا کلام سنا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ ان پڑھ تھے، اور ہمارے گھر میں مختلف خادم آتے تھے، تو وہ جو بھی ان کو حوالہ جات یا مضمون پیش کرتے تھے وہ اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ پریز گاڈ۔ اور پھر والد صاحب جو تھے انہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دیا، تو پھر وہی ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ سر ایسا کون سا پاسٹر ہے جس کو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، بہت زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ میں تو جو ہے تمام خدا کے خاتموں سے پیار، میں اگر یہاں کسی کا نام لے لوں تو میرے لیے چیلنج بن جائے گا، لیکن میں سب سے پیار کرتا ہوں۔ پریز گاڈ۔ یسوع مسیح بھی اسی طرح ہیں، اور یسوع مسیح کے شاگرد بھی اسی طرح ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ایک بوجھ ہے محبت کا۔ شاگردوں کو یہی سکھایا گیا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو۔ شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے، بڑا اچھا نمونہ انہوں نے بیان کیا، ایک لیڈر ہوتے ہوئے، ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سب سے محبت رکھتا ہوں۔ تو یہ بڑی ہمارے لیے آنر کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ وہ سب خادموں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ سر جیسے خدمت میں آپ آئے، تو جیسے خدمت میں آپ آئے ہیں تو آپ کو کوئی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، یا خداوند نے اسی طرح استعمال آپ کو کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب میری روحانی زندگی کا آغاز ہوا تو جتنی میں نے مشکلات دیکھی ہیں شاید ہی کسی خدا کے خادم نے دیکھی ہوں، بہت زیادہ، فیملی وائز، فائنینشلی، سوشلی، بہت زیادہ مشکلات دیکھی، لیکن جو خدا ہے وہ ہمیشہ ساتھ ہے، اور اس نے ساری ضرورتوں کو پورا کیا۔ میں بس آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دوں کہ ہمارے اتنے خاندانی حالات خراب ہو گئے تھے کہ اگر ہم رات کو کھانا کھاتے تھے تو دن کا جو ناشتہ ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، یا یہ بھی نہیں پتا کہ دوپہر کو بھی کھائیں گے، یا اور ایسی چیزیں، لیکن خدا جو ہے وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے اپنی قدرت کو جاری۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ سارے جو حالات تھے، وہ سارے ڈیز تھے، وہ آپ کو خدا میں مضبوط کر رہے تھے۔ آمین، آمین، پریز گاڈ۔ سر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جیسے بائبل مقدس کہتی ہے کہ علم روح سے خالی نہ رہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون کون سی ڈگری حاصل کی ہے؟ میں نے جو ہے ڈپلوما ان تھیالوجی گجرانوالہ سے کیا ہے، جی جی، اور پھر جو گریجویشن ہے بی ٹی ایچ وہ زیڈ بی ایس سے کی ہے، پریز گاڈ۔ اور اس کے بعد میری اسٹڈی جو ہے کنٹینیو ہے، خدا کا فضل، اور خدا کے فضل سے ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ پریز گاڈ۔ خادم جو ہے وہ اگر سیکھتے رہیں، شاگرد جو ہوتا ہے وہ سیکھتا ہی رہتا ہے، اور شاگرد جو ہے وہ آگے بڑھتا بھی ہے۔ تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے بھی کہ وہ جیسے ان کے بابرکت الفاظ ہیں کہ میں سیکھتا رہوں گا اور جاری رکھوں گا، شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے۔ سر جیسے آپ کی بہت زیادہ لائف مصروف ہے، آپ پورے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، کہ جہاں پر بھی مشکلات آئیں ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں وہاں پر، اور آپ اپنی قوم کے لیے درد رکھتے ہیں، بوجھ رکھتے ہیں، خدا نے آپ کو درد دیا ہے، بوجھ دیا ہے، تو خدمت بھی ہے، کلیسیا بھی ہے، خاندان بھی ہے، دوست بھی ہیں، فیملی بھی ہے، فیلوشپ بھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ اتنی بیزی لائف کے اندر رہتے ہوئے، مصروف ترین آپ کی زندگی ہے، تو آپ اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 دن جو ہے وہ بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی، ان کو سوئے چھوڑ کر پھر سوئے ہی آ کے پاتا ہوں،
اور پھر کہیں اگلی جو ہے وہ نیکسٹ میٹنگس ہوتی ہیں تو کافی مصروفیت ہوتی ہے. لیکن جو میری بچوں کے ساتھ جو میری رفاقت تھی جب وہ چھوٹے تھے تو میں نے ان کو بہت زیادہ ٹائم دیا، اور اتنا ٹائم دے دیا کہ میرے لیے باہر جانے کے کافی چانسز تھے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو وقت دینے کے لیے ان چانسز کو بھی جو ہے وہ میں نے نہیں لیا. میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں اور ان کو میں نے ٹائم دینا ہے، اور میں نے جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کو ٹائم دیا ہے. باقی خدا جو ہے وہ سب کچھ کو سنبھالنے والا ہے. پریز گاڈ. اور میری جو خدمت کی کامیابی ہے اس کے پیچھے سب سے پہلے تو اوپر اور ہر جگہ پر خدا ہی ہے، اور پھر جو ہے وہ میری مسز ہیں، اور ساتھ میرے چرچ کی ٹیم ہے جو مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے. پریز گاڈ. ایک خادم کے لیے بڑا ضروری ہے، جیسے فیملی ساتھ نہ ہو، بیوی بچے ساتھ نہ ہو، چرچ ٹیم ساتھ نہ ہو، ورک نہ ہو، تو وہ آگے بڑھنے کے لیے مشکلات کا سامنا رہتا ہے. لیکن خدا کے خادم جیسے کہ بتا رہے تھے ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ خدا کی خدمت میں ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. سر آپ کو مالی کون کون سی مشکلات آتی ہیں اور یہ سارے اخراجات آپ کیسے جو ہے ان کو سنبھال لیتے ہیں؟ مالی جو مشکلات ہیں وہ ساری ہی آتی ہیں، اور میں کسی بھی اپنے اخراجات ایکسپینس کو نہیں سنبھال سکتا. جو سارے اخراجات کو سنبھالنے والا ہے وہ میرا خدا ہی ہے، اور وہی سب کچھ کرتا ہے، اور آگے بھی وہی کرے گا، چونکہ اس کے وعدے جو ہیں وہ سارے ہاں کے ساتھ ہیں. اور میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں آسمان پر خدا کی طرف نگاہیں لگائی، انسانوں کی طرف نہیں. لوگ مختلف ذرائع، ڈونرز، کچھ اور چیزیں ڈھونڈتی رہتے ہیں، اچھا ہے یہ ان کا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ جو کچھ بھی لیا ہے وہ اپنے خدا سے، اور میرا سب سے بڑا ڈونر وہی ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے. پریز گاڈ. پریز گاڈ. اچھا سر، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے خادم ہیں وہ بیک ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، خدمت کے اندر آتے ہیں، بوجھ ہوتا ہے، رفاقت ہوتی ہے، لیکن بیک ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے الیگزینڈر صاحب کہ اگر خدا نے ان کو بلایا ہے تو وہ ان کو سنبھالتا ہے. اگر ان کی زندگی میں خدا کی بلاہٹ نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے. سر آپ نے ایک عمر گزاری ہے، تقریباً آپ کی 50 سال عمر ہے. اس کے اندر آپ نے خدا کے لوگوں کو تیار کیا، پاسٹر کو تیار کیا، مبشروں کو تیار کیا، ایلڈرز کو تیار کیا، ڈیکنز کو تیار کیا. تو سر پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے انڈر کتنی برانچز کام کر رہی ہیں اس وقت؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سے میں نے خدمت سٹارٹ کی ہے تو ہمارے ساتھ کافی نوجوان آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا. خدا کا شکر ہے، اور آج وہ خدا کی خدمت ڈیفرنٹ چرچز میں کر رہے ہیں. پریز کا. میں نے جب ڈیفرنٹ کی بات کی ہے تو اس سے مراد ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی برانچز، اپنے چرچز بنا لی، اور مجھے خوشی ہے کہ وہ خدا کا کام کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دے رہے ہیں. اور دوسرا جو آپ کے کویسچن کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کتنی برانچز ہیں. تو ہمارے چرچ کا نام ہے گریس آف گاڈ چرچ منسٹری، اور اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے بشپ ہیں جو کہ یو کے میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ہیں وہ اس چرچ کو، اس کلیسیا کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ہمارے جو ڈیفرنٹ چرچز ہیں وہ مختلف ملکوں کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور آج بتانے لگا ہوں کہ جو سعودیہ کے اندر، ریاض کے اندر سب سے پہلا چرچ تھا وہ ہمارا تھا. اور وہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز تھی، بڑے مسائل تھے، بڑی مشکلیں تھیں، لیکن تو بھی ہمارے لوگ وہاں پر خداوند کی عبادت کرتے ہیں. اور
چھپ چھپا کے وہ خداوند کی پرستش کرتے رہے. اور وہاں کی جو پولیس تھی، انتظامیہ تھی، بہت کرٹیکل سچویشن تھی، لیکن تو بھی خدا کے لوگوں نے وہاں عبادت کی ہے. تو اب اس کے بعد ہماری جو برانچیز ہیں وہ ہم خدا کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری 5 سے 6 برانچیز اس وقت جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور کریں گی آنے والے دنوں. پریز گاڈ. شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے خادم ایک بوجھ کے ساتھ، رویا کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سر آپ کیسے دیکھتے ہیں جب آپ لوگوں کو، شاگردوں کو سکھاتے ہیں، پاسٹر کو سکھاتے ہیں، تو آپ کیسے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ سرمن تیار کریں؟ میں ان کو کیسے بتاتا ہوں کہ سرمن تیار کریں؟ جی اپنے ڈیسائن. سب سے پہلی بات ہے کہ کلام کا جو منبع ہے وہ پاک روح ہے، اور اس سے حاصل کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم بائبل اسٹڈی کی کلاسز کرواتے ہیں اور ٹیچ کرتے ہیں. اور جو سب سے ضروری کسی بھی خادم کے لیے وہ علم جو وائز ہے وہ پڑھنا ہے، اور علم التفسیر جو ہے وہ. اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہرمنیٹکس اور ہومولیٹکس، یہ جو 2 سبجیکٹس ہیں، ان کو بتایا جائے، اور پھر اسی سے وہ اس کے اندر میتھڈز ہیں جس کو وہ خدا کے لوگ جو ہیں پھر اپناتے ہیں، اور اس سے وہ پھر خدا کا کلام تیار کر لیتے ہیں. پریز گاڈ. سر اس میں میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اچھا شاگرد جو ہے اس کی کیا خوبی ہونی چاہیے؟ اچھے شاگرد کی خوبی یہ ہے کہ وہ جان دینے تک وفادار رہے، سب سے پہلے یسوع مسیح کے ساتھ، اور پھر اپنے انتظام کے ساتھ. اور جو بھی کسی کا پیشوا ہے، ڈسائپل جہاں سے تیار ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو زمین پر استاد، ٹیچر ہے نا، تو اس کے ساتھ وہ وفادار ہے، ٹانگیں کھینچنے والا نہ ہو، اور نہ اپنے استادوں کو ڈسٹرب کرنے والا، اور بے ادب نہ ہو، با ادب ہو. اور آپ دیکھیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے بھی شاگرد تھے، بے شک وہ بے وفائی پطرس کر گیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو جان دینے کے لیے بھی تیار. اس طرح پولس رسول کے کتنے شاگرد ہیں جو انہوں نے زمین پر تیار کی، اور وہ ہر طرح سے خدمت کر گئے ہیں، تمام حالات کے اندر، ساری سچویشنز کے اندر. اور سر پوچھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ شاگرد جب تیار ہو جاتا ہے، ایک جیسے کہ آپ کے زیر سایہ اگر کوئی خادم تیار ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بیک ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جب شاگرد آتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ناکامی کے لیے بھی تیار رہنا ہے، چونکہ جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو آپ اعلان کرتے ہیں ایک ایسی قوت کے ساتھ جو آپ کو ہر وقت ڈسٹرب کرے گی. ٹھیک ہے نا، خداوند کے ساتھ تو آپ چل رہے ہیں، لیکن ایک دوسری بھی قوت ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرے گی، اور وہ مختلف پریشرز آپ کی زندگی پر، فزیکلی، خاندانی طور پر، فائنینشلی طور پر آئیں گے. تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آئیں گی ساری چیزیں، لیکن اگر کوئی واپس چلا جائے، گر جائے کوئی، تو ضروری ہے کہ اس کو اٹھایا بھی جائے، بشرطے کہ وہ کسی ایسے غلط کام کے اندر نہ پڑ جائے جہاں سے اس کو واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خدا کے لیے تو کوئی کام دشوار، لیکن پھر جب کوئی بہت زیادہ گناہ کے اندر گر جاتا ہے تو پاسٹر تو چلیں اس کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن لوگ نہیں اس کو قبول کرتے، کلیسیا نے اس کو قبول کرتے، اس لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن تو بھی ہمیں خدا کی محبت کو بانٹنا ہے، اور کسی کو بھی جو کھو گیا ہے واپس لانے میں اپنا اہم کردار ادا کرنا. پریز گاڈ. خدا کے خادم نہایت اچھی گفتگو کر رہے تھے جو ہم سب کے لیے باعث برکت تھی. ان کے تجربے سے، خدا کی محبت سے انہوں نے بہت کچھ ہمیں بتایا. تو ایک اچھے شاگرد ہونے کے ناطے
ایک اچھا استاد کی رہنمائی میں سیکھنا ضروری ہے۔ خدا کے ساتھ ذاتی رابطہ جو ہے وہ ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے خدا کے خادم سے سیکھیں گے اور جانیں گے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ویلکم بیک۔ خدا کی تعریف کرتے ہیں اس کے عظیم نام کے لیے۔ خدا کے خادم جن کو آپ سن رہے تھے اور ان کی گواہی کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی ہے، خدا کے خادم پاسٹر عادل گل صاحب کو ہم دوبارہ سے سر ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو بردر۔ اور چاہتے ہیں کہ سر بوجھ رکھتے ہیں، کلیسیا کے لیے بوجھ رکھتے ہیں، ایمانداروں کے لیے بوجھ رکھتے ہیں، اور آج نوجوان خادم جو خدا کے خدمت میں آ رہے ہیں ان کے لیے وہ درد رکھتے ہیں، بوجھ رکھتے ہیں۔ تو سر میں چاہتا ہوں کہ آپ کلام مقدس کو کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے اور نوجوان خادموں کے لیے بیان کریں، تاکہ آپ جب بیان کرتے ہیں آپ کی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ ایماندار کو کیسی مشکلات آتی ہیں لیکن کیسے انہوں نے نکلنا ہے، تو اس کو ذاتی رفاقت جو خدا کے ساتھ ہے اس کی کیسی ہونی چاہیے۔ ضرور سر اس بات پر خدا کے کلام کو بیان کریں۔ تھینک یو بردر، آپ نے جو مجھے ابھی موقع بخشا ہے تاکہ میں خدا کا کلام آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، تو میں آج خدا کے کلام میں سے جو آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ فلپیوں کا خط ہے اور اس کا 3 باب ہے۔ 3 باب جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس میں سے چند آیات پیش کروں گا۔ یہاں پر خدا کے کلام میں 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلہ کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ ابھی آپ کے سامنے چند آیات کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر مقدس پالوس رسول اپنی زندگی کے بارے میں وہ بتانا چاہ رہا ہے، اپنی زندگی کی وہ خوبیاں یہاں پر بتانا چاہتا ہے کہ میں کیا تھا، قوم کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، اور اپنی جو اس کی اسپرچول اسٹڈی ہے اس کے اعتبار سے وہ کیا تھا۔ لیکن آپ نے یہاں پر دیکھا ہے کہ وہ اپنی ساری ان خوبیوں کو گنوانے کے بعد اینڈنگ یہاں پر کر رہا ہے کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، اور اس سے بڑھ کر ایک اور لفظ وہ یہاں پر یوز کر رہا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں۔ 3 باب جو ہے وہ پالوس رسول اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد وہ جب اینڈ کر رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں اب وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کیسے سمجھ آ گئی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ چونکہ آپ دیکھیے گا 2 باب کے اندر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا، ان کی شخصیت کا تعارف ہے، اور وہاں پر 2 باب کے اندر جو لکھا ہے 6 آیت کے اندر، آپ سب کو یاد ہے، آپ نے پڑھی ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔
جب مقدس پالوس رسول کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، وہ خدا کی صورت پر تھا اور اس نے ان ساری چیزوں کو قبضہ میں نہیں رکھا بلکہ خادم کی صورت اختیار کی، جب اس کی زندگی پر یہ بھید کھل گیا کہ میرا جو مسیحا ہے اس نے خادم کی صورت اختیار کی، تو پھر جب پالوس رسول اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ اپنا تعارف نہیں کرواتا، وہ اپنے مسیحا کا تعارف کروا رہا ہے، اور وہ ہر بات میں خداوند یسوع کو آنر دے رہا ہے۔ یہ ایک حقیقی خادم کی زندگی سے آپ کو یسوع مسیح کی جھلک نظر آئے گی کہ وہ اپنا تعارف نہیں کرواتا، وہ اپنی خوبیاں نہیں گنواتا، وہ اپنے نام کو اونچا نہیں کرتا، بلکہ وہ یسوع مسیح کے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور یسوع مسیح کی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جب دوسرے باب کا بھید مقدس پالوس رسول پر کھل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں ان کو میں مسیح کی خاطر سب کچھ کو میں ختم کر رہا ہوں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں اور میں ان کو آج کے بعد اپنے اوپر مسلط نہیں کروں گا۔ آپ جو خدا کے خادم ہیں، نوجوان ہیں یا کسی بھی ایج کے اندر ہیں، آپ نے جتنی بھی خدمت کیا میں آپ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، لیکن ضرور ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں پر ہم نے اپنے جلال کو، اپنے آپ کو اونچا کیا ہے۔ اگر میں نے، آپ نے، ہم سب نے کسی ہستی کو، اگر آپ نے، میں نے کسی بھی ہستی کو اونچا کرنا ہے تو وہ ہمارا یسوع مسیح ہستی ہے، اور میں نوجوانوں سے خصوصی طور پر یہ بات کرنا چاہوں گا جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، بیٹے ابھی خدمت میں آئے ہیں، آپ کو خدا بہت استعمال کرے گا، خدا آپ کو بڑا آگے لے کر جائے گا، لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ چھپ جائیں، آپ نظر نہ آئیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح ہر حال میں، ہر بات میں آپ کے اندر سے ظاہر ہو، پھر آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے۔ اور انسانوں پر نگاہیں نہیں لگانی، جب بھی آپ نے نگاہیں لگانی ہے خدا سے، اور کوئی بھی آپ کی پرابلم، دکھ، مصیبت، پریشانی، آزمائش ہے تو خدا کے پاس آ جائیں، وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ساری دعاؤں کا جواب آپ کو دے گا اور آپ کے لیے دروازوں کو کھولے گا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم پالوس رسول کے اس کردار سے یہ سیکھیں کہ اس نے کہا کہ جتنی چیزیں میرے فائدہ کی تھیں ان کو میں مسیح کی خاطر آج کے بعد کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں۔ یہی ایک اچھے خادم کی نشانی ہے۔ تو مجھے آپ کو بھی اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ جب ہمارے ساتھ خادم لگ جاتا ہے نا تو ایکچولی یہ خادم جو ہے نا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ پھر اپنی بات نہیں کرتا بلکہ اپنے آقا کی بات کرتا ہے، اپنے بادشاہ کی بات کرتا ہے۔ تو مجھے آپ کو بھی اس بات کو سوچنا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے، مجھے اس کلام کے وسیلہ سے، سننے والے، دیکھنے والے خاندانوں، بہن بھائیوں کو اس کلام کے وسیلہ سے خدا بڑی برکت بخشے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ جیسا کہ خدا کے عظیم خادم کلام مقدس کو بیان کیا، ایک ویژن کو، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ پالوس رسول جو ہیں وہ چیزوں کو کوڑا کرکٹ سمجھتے ہیں، اور آج کے شاگردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو جلال دیں۔ تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیے اور ہم دعا مانگیں گے خدا کی عظیم خادم کے ساتھ مل کر، تاکہ وہ خداوند کے لوگوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے دعا کریں، تاکہ لوگ یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھیں اور یسوع مسیح کو لوگ متعارف کرا سکیں۔ سر پلیز دعا۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیرے پاس آتے ہیں، اور خداوند جتنے بھی لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، تیرے خدام کے لیے جو خداوند تیری خدمت کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تو سب کو سنبھال اور بڑی مدد فرما، اور خدا باپ ہم اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے برکت سلامتی چاہتے ہیں۔ افواج پاکستان،
पुलिस डिपार्टमेंट, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज पर खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। हम सब की मदद कर, खुदा बाप तेरे बेटे के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। खुदावंद की तारीफ करते हैं, शुक्रगुजार हैं सर आपके कि आपने हमारे लिए ब्लेसिंग चाहिए, कलीसिया के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। सर ऐसी कोई बात हो जो आपके अंदर हो, लेकिन इससे पहले आपके अंदर बोझ हो, बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ अब अभी आपके पास मौका है कि आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा प्यार करें। वो न जाने कितनी देर आपके पास है। आपका बाप, आपकी माँ किसी भी एज में है, किसी भी हिस्से में है उम्र के, उनके साथ रहें। और फिर आपके पास जो खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, तोहफा जिसको बीवी कहते हैं, उसके साथ बड़ा दयानतदार और वफादार रहिए। और फिर अपने चर्च के साथ प्यार करें, अपने खादम की इज्जत करें, अपने पास्टर की इज्जत करें। और ज़रूरी है कि जहाँ जिस चर्च में खुदा ने आपको रखा वहाँ ठहर जाइए। चर्च बदलने से कुछ नहीं होता जब तक हम अपने आप को न बदलें और अपने खादम का साथ दें, जैसे यशवा ने मूसा का साथ दिया था। मूसा जब थक जाता था तो जोशवा मूसा के बाजुओं को उठाता और वो दुआ करता रहता था, अपने पास्टर्स के बाजुओं को उठा कर रखना, लेग पुलिंग नहीं करनी। सो खुदावंद आपको बरकत देगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के अजीम खादम के लिए जो अपनी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ हैं, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल को टाइम दिया। हम सर बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं आपके कीमती वक्त के लिए कि आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल को टाइम दिया। सर अगर आप चैनल के बारे में कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। मुझे बहुत खुशी हुई है आपके इस प्रोग्राम में आकर और इस सारी रिकॉर्डिंग को देखकर, और मुझे अच्छा लगा कि आप इस सारे प्रोग्राम को चला रहे हैं। मैं स्पेशली जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं ज़ीशान गिल साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो चेयरमैन सीईओ हैं हारून गिल साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और होस्ट जो है मैं बाप से हाथ मिलाना चाहूँगा, अलेक्जेंडर जॉन साहब, आपकी सारी इस एफर्ट के लिए जो आप कर रहे हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे और इस स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल को खुदावंद जो है बढ़ाए, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आपके प्रोग्राम देखे जाए और इससे यीशु के नाम को जलाल मिले। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। खुदा के अजीम खादिम जिनकी शख्सी गवाही भी आपने सुनी, उन्होंने आज शाम ईमान की बातें भी की और आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ हमें सिखाया। हम शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी के साथ ही हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू ऑल।